हमारी जिंदगी है, पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन की आलूदगी पोल्यूशन कैंसर तक पैदा कर सकती है कि हमारी जिंदगियां तबाह फिर क्यों ना हो। बाहर गटर अंदर कुआं, वही पानी पी रहे हैं, फिर क्या हुआ कि उनको लीवर का कैंसर हो गया। अभी बजायर तो जो मुझे साफ नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ये साफ पानी है और इसमें आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं। जस्टिफिकेशन क्या है कि वो मिनरल वाटर है, उस फिल्ट्रेशन प्लांट, वो फिल्ट्रेशन प्लांट जिनके ऊपर जो है वो गंदगी, तो गिलास भी जो है वो आप खुला नहीं रख सकते। मजाक ये बात शेयर करूं, हम ना कराची एक दौरे पे यूज कर रहे हैं मेथड। अच्छा, पानी है, इसे कैसे साफ किया जाए, खाल में जाए ना, वो नहर में जाए और ना वो जमीन के अंदर। रशीद के दौर का गालबन है। तो बादशाह को जो ये मसला था कि जब भी अपने तूस शहर से बाहर जाता ना तो वो बीमार हो जाते हैं। उमैर मुनव्वर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब आप खैर आफियत से होंगे। पॉडकास्ट के एक नए सेशन में वेलकम। आज की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे पानी के हवाले से। पानी चूँकि पूरी दुनिया में भी आपको पता है एक अहम हिस्सा है, और अगर मैं कहूँ कि हमारी ज़िंदगी ही पानी के साथ है तो ये भी बेजा ना होगा। पानी हमारे जिस्म का एक अहम अंसर है। 70% से ज़ायद हमारे जिस्म में पानी होता है। तो हमें जो पानी मिल रहा है, जो पानी पी रहे हैं, जो पानी हमें मुयस्सर है, क्या ये हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? इस हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। वाटर पोल्यूशन के हवाले से बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं फ़िज़िक्स की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले फिज़िस्ट और टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं उमैर मुनव्वर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उमैर? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम करम। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करना चाहते थे, क्योंकि हम पानी जो है ना पीते हैं और ये हमारी ज़िंदगी है। पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका चूँकि रिसर्च की दुनिया से ताल्लुक़ रहा है, पार्टिकल के हवाले से आपने काफ़ी रिसर्च की है जी, और आप इस हवाले से काफ़ी अपना इंटरेस्ट रखते हैं। जी। तो हम पानी पी रहे हैं डेली, और फिर अक्सर जो हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट लगे होते हैं जगह जगह पे आप देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है जी हेपेटाइटिस से बचें, बीमारियों से बचें। बल्कि मैं यहाँ तक सुन रहा था कि पानी की आलूदगी पोल्यूशन कैंसर तक पैदा कर सकती है। ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो पानी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नज़र से भी देख सकते हैं। इतना तो हमें महसूस होता है ये बारिश का पानी है, इस पानी में मट्टी है, इस पानी में मक्खी गिर गई है, वो हम देख के तो साफ कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन इसकी गहराई में कहाँ तक जाया जा सकता है? तो आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि आम पानी फिर मिनरल वाटर, इनमें से कौन सा बेहतर है और ये फ़र्क क्या है इनमें? सबसे पहले बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने याद किया। इसमें आपने बड़ी अच्छी एक बात कही है कि हमारी जिंदगी का जो 70% है, बिल्कुल, वो हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है पानी की। और जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज़ाहिरी बात है पानी की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन यकीन माने, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 1.2 बिलियन पीपल, अच्छा ठीक है, लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। 1.2 बिलियन 1.2 बिलियन पीपल। आप अंदाजा लगाएं कि इतने लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इंसान का 70% पानी के साथ वो मुंसलिक है। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि हमारी जिंदगियां तबाह फिर क्यों ना हो। बिल्कुल, पानी नहीं तो फिर जिंदगी, पानी नहीं तो जिंदगी नहीं, जिंदगी खत्म होगी। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो यकीन माने, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, खास तौर पे हमारी ये जो कपड़ा रंगने वाली इंडस्ट्रीज है, अच्छा, इसमें मेजर जो है वो किरदार इन इंडस्ट्रीज का है। पानी को पोल्यूट करने में इसके जो वेस्टेज जो है वो अपना फेंकती है और पानी पोल्यूट हो रहा है। अच्छा, इससे कैसे पोल्यूट हो जाता है वेस्टेज से? इसका थोड़ा सा खुल यासिर साहब, इसमें ना असल में देखें, अब जाहिर बात है, अगर हम हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके लिए हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, जाहिर बात है उसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो अब उसकी डिमांड जहां पे ज्यादा है, ठीक है, अब कपड़ा रंगने वाली कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि जाहिर बात है उसमें डिफरेंट जो है वो जहरीले केमिकल यूज करती हैं, ठीक है, कपड़े को रंगने के लिए। अब जब वो कपड़े को रंगने के लिए जो है वो डिफरेंट केमिकल यूज करते हैं, जाहिर सी बात है जब कपड़ा रंग दिया जाता है, उसको कलर कर दिया जाता है, फिर क्या होता है, वो अपना वेस्ट जो है वो
زہریلے جو فاضل مادے ہیں وہ پانی میں پھینک دیتے ہیں. اچھا، اس میں کبھی کبھی مجھے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات یاد ہے کہ ہم کپڑا رنگوانے کے لیے لے کے جاتے تھے تو وہ کپڑے میں رنگ گھول کے پھر گرم کرتے، پھر یوں ڈنڈے سے اوپر ایسے ہی ہے. اور یہ ابھی تک بازار میں اگر آپ جائیں تو یہ ہے چیز. اچھا، ابھی بھی کپڑا رنگا جاتا ہے. کپڑا رنگا جاتا ہے اور ایٹ اے ٹائم. اور یقین مانیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جس چیز میں پانی لیتے ہیں وہ اسی کوئی جناب ایسے نالے وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں. اور وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ نالے میں، زمین میں جذب ہو کے واپس کنویں میں آتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو ایسی آبادی ہے، میں نے کچھ ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ گھر کے بالکل قریب گٹر بنا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سے گٹر ایسے ہوں گے، ہم تو اندر سے نا پلستر وغیرہ چنائی کر دیتے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ کچے گٹر کا رواج ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے گھر میں بور سے بالکل 5-7 فٹ دور گٹر تھا. اب وہ دیکھنے میں ہی برا لگتا ہے، لیکن درمیان میں دیوار ہونے کی وجہ سے نا اتنا محسوس نہیں ہوتا. دیوار کے باہر گٹر، اندر کنواں، وہی پانی پی رہے ہیں. پھر کیا ہوا کہ ان کو لیور کا کینسر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہم نے دیکھے ہیں، اپنی ان سے ڈیتھ ہو گئی. مطلب ہم پانی کی آلودگی کو تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آلودہ ہو، بس یہ سمجھتے ہیں کہ صاف ہے جی، منرل ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی غور طلب ہے، بڑی غور طلب یہ بات ہے. خطرناک چیزیں ہیں سر اس میں جناب ایک طرح کی بیماری نہیں ہے. اگر میں بات کروں کہ کینسر ہے، اس سے وہ پھیل رہا ہے. اچھا، اور آج کل یہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ جو ہے نا بخار ہو رہا ہے، بالکل وہ صرف یہ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہے. اللہ. اور اس میں اور بہت سی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کا انسانی زندگی میں اتنا کردار ہے کہ وہ انسانی زندگی کو اتنا متاثر کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ اوور آل ایج جو لمٹ ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے. یعنی ایج ہمارے ہاں تو 2 طبقے، ایک وہ ہے جیسے پانی پینے کو نہیں ملتا، ایک وہ ہے جیسے گندا پانی مل رہا ہے. یہ دیکھیں نا، اس کے اندر اب بھی بظاہر تو یہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں آپ اپنی ننگی آنکھ سے بھی اگر اس کو دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئیں گے کہ پتہ نہیں اس کے اندر پارٹیکل ہیں کیا ہیں. آپ کی تو اس حوالے سے جو کہ ریسرچ ہے، آپ تھوڑا سا بہتر بتا سکتے ہیں. سر یہ تو آپ بات کریں صاف پانی کی، ٹھیک ہے، یہ صاف پانی ہے اور اس میں آپ کو پارٹیکل نظر آ رہے ہیں، اندازہ لگائیں. اور اب آپ اگر بات کریں منرل واٹر کی، ٹھیک ہے، آج کل ہمارے ادھر ایک رواج بن گیا، ٹھیک ہے، ہم لوگ بڑا پیتے ہیں. لیکن اب مجھے آپ یہ بتائیں اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ وہ منرل واٹر ہے. اس میں کچھ کمپوننٹ ایسی چیزیں ہونا ظاہری سی بات ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں منرل واٹر کے لیے ریکوائرڈ ہے، اس میں میگنیشیم، اس میں کیلشیم، اس میں سلفر، اس میں آئرن، اس میں زنک، ٹھیک ہے، فلورائڈ. تو یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ ایسے منرلز ہیں جو کہ اگر ایک پانی میں ہیں تو وہ انسانی صحت کے لیے بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کی جسٹیفیکیشن کو دے سکتا ہے؟ کون سی انڈسٹری ایسی ہے، کون سی کمپنی ہے کہ جو کہ پروو کر کے دے دے کہ اس میں سارے منرل موجود ہیں. پھر منرل پانی پی کے پتہ بھی چلنا چاہیے، جسم میں طاقت آنی چاہیے، آپ انرجی بحال ہونی چاہیے. ہمارا تو ادھر منرل پی لیں جو پی لیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر روز ایک دن بہ دن بڑھتی جا رری ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹائیفائڈ پہ ٹائیفائڈ، پولیو کے جناب مریض بڑھ رہے ہیں، دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، کینسر تو چلو ایک اب ہو گئی ہے نا کہ اسے فلاں کو کینسر ہے، فلاں کینسر ہے. لیکن ٹائیفائڈ اتنی زیادہ بیماری بڑھ رہی ہے، کیسے بڑھ رہی ہے؟ ہیپیٹائٹس وغیرہ، یہ جگر کے مسائل سارے اسی سے وابستہ ہیں. اور دیکھیں نا، خوراک بھی ہماری جسم کا حصہ ہے. ہم اچھے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کھاتے ہیں اچھے کھانے، لیکن پانی جو ہماری باڈی کا 70% پارٹ ہے اسے ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. صاف پانی نہ ہی مہیا کیا جاتا ہے اور نہ ہی ہم احتیاط برتے ہیں کہ اور یہ پانی صاف ہے یا نہیں. بلکہ یاسر صاحب اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی. بالکل، اس بڑی حیرانی والی بات ہے، نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اس کو ہم اپنی زندگیوں سے جیسے نگلیکٹ کرتے ہیں نا، اس کا پھر اثر بھی ہماری زندگی، بیماریاں زیادہ، بہت زیادہ ہیں. اور آپ نے نا غور کیا ہوگا، صرف یہ جو پانی ہے یہ ایسے ہی نہیں پلیوٹ ہو رہا، ٹھیک ہے، کہ وہ ڈائز وغیرہ اس میں پھینکی جا رہی ہے، بلکہ اس میں جتنی گندگی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ صفائی کا نظام دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی اس سے بھی گندا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، ایک زمین ہے، اس سے نیچے سے پانی آنا ہے. ٹھیک ہے، جب فاضل مادے سارا زمین میں ابزارب ہو رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی صاف ہے؟ اور ایک چیز اور، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی جی، ہم فلٹریشن پلانٹ یوز کرتے ہیں. کون سے فلٹریشن پلانٹ؟ وہ فلٹریشن پلانٹ جن کے اوپر جو ہے وہ گندگی لگی ہوتی ہے.
کبھی آپ نے دیکھا ہے بالکل پانی کولرز کے ساتھ؟ کبھی آپ نے دیکھا، نوٹ کیا؟ بڑا حالت خراب ہوتی ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو رواج ہے پانی کولر کے ساتھ گلاس باندھ کے رکھا جاتا ہے. ایسا ہی اس ہے. قوم میں تو گلاس بھی جو ہے وہ آپ کھلا نہیں رکھ سکتے. اکثر آپ پبلک پلیسز پہ جائیں نا تو زنجیر ڈلی ہوتی ہے. اب کتنا یہ برا امپیکٹ ہوا ہے، لیکن چلیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ہماری اخلاقی. اچھا آپ سے نا ایک ویسے مزاحیہ بات شیئر کروں. ہم نا کراچی ایک دورے پہ گئے. اچھا. تو ادھر نا ہم 2-3 دوست تھے. اچھا. اب ہم جناب پارک میں ہیں، وہاں پہ یقین مانے کولر سے ہم نے پانی پیا ہے، اور اپنی طرف سے ہم بڑے سیٹسفائی ہیں جناب اچھا پانی ہوگا. جب میں نے وہ پانی پیا، یقین مانے اس کا ذائقہ، اس سے سمیل اس قدر آ رہی تھی کہ ایک گھونٹ لگایا اسے ادھر چھوڑ دیا. بڑے شہروں میں انڈسٹریل سٹیز میں بڑا مسئلہ ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے ہماری وہ کپڑے کی انڈسٹریز ہیں، ٹیکسٹائل کلر سے ریلیٹڈ، بالکل وہ پانی. اچھا یہاں میرے ذہن میں ایک اور کوشچن آ رہا تھا. اب یہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے کپڑے بھی پہننے ہیں، انڈسٹری بھی چلے گی تو ہمارا تو کوئی ریسائکلنگ یا ایسا پروسیس ہوگا اس پانی کو صاف کرنے کا؟ سر بالکل جو ہے نا ایسا پروسیس ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس پہ جو میری ریسرچ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم فوٹو کٹالیسس یوز کر رہے ہیں میتھڈ. اچھا. ٹھیک ہے، ایسا میتھڈ ہم یوز کر رہے ہیں. اوور آل ورلڈ میں یہ ریسرچ اس پہ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا بیسک کام جو پلیوٹیڈ پانی ہے اسے ریسائکل کرنا ہی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اگر اس کو اس طرح سوچیں کہ یہ انسانی زندگی کے لیے پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس سے جو ہم اپنی کپڑے کی ضرورت، رنگنے کی ضرورت، اس سے پوری کر سکتے ہیں اسے ریسائکل کر کے. اب وہ پروسیس کیا ہے؟ اب دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتا ہے میری فزکس سے وہ میں تعلق رکھتا ہوں، تو اس میں جو ہم نے ریسرچ بیسک کی ہے وہ فوٹو کٹالیسس میتھڈ، اور پورے ورلڈ پہ اس پہ ریسرچ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو یہ ڈائی پلیوٹیڈ پانی ہے اسے کیسے صاف کیا جائے. اچھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے فزکس کی زبان میں ہمارے پاس ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سیمی کنڈکٹر جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اب ہم جانتے ہیں جب سن لائٹ، سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی ہم جو پولوٹیڈ پانی ہے، ٹھیک ہے، میں مثال آپ کو اس طریقے سے دے سکتا ہوں اس پہ کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایک ڈائی ہے، میں تھائلورین ڈائی کی بات کر لوں. ٹھیک ہے، میرا کام اس پہ تھا. ٹھیک ہے، اب پولوٹیڈ پانی ہے، اب اس میں ہم نے ایک کیٹالسٹ یوز کیا ہے، وہ میٹیریل یوز کیا. اب ہوگا کیا؟ سن لائٹ دیکھیں اس میں یہ بڑا کاسٹ افیکٹو ہے. اس میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ کو زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا. کاسٹ افیکٹو ہے، سورج سے ہم نے روشنی لینی ہے. ٹھیک ہے، اور جناب اس پہ فال کروانی ہے. جب ہم فال کروائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ڈائی کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا. اس میں الیکٹرانز، ہول پیئر، ہم نے ایک فینومینا پڑھا ہوا ہے، وہ جنریٹ ہوتے ہیں. جب وہ فردر جنریٹ ہوں گے وہ ڈائی کے ساتھ آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشنز کر کے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے باتیں کچھ نہ مزید ریسرچرز کی طرف جا رہی ہیں. میں تو عوام میرے خیال سے تھوڑی سی ان باتوں میں بور ہوگی. میں شارٹ کرتا ہوں اسے. اب یہ کیا ہوگا؟ آپ بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ ہم نے سن لائٹ فال کروا کے ہم نے وہ جو ڈائی ہے اس سے ریموو کرنا ہے پانی سے. سورج کی روشنی سے وہ اس میں سے وہ جو پارٹیکلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے، وہ ریموو ہو گئے، پانی صاف ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ ایک ڈرا بیک ہے ابھی تک. اچھا، ابھی ریسرچ جاری ہے. ٹھیک ہے، ڈرا بیک یہ انسانی زندگی کے لیے یہ ابھی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن انڈسٹری میں دوبارہ یوز ہو سکتا ہے. انڈسٹری میں دوبارہ یوز ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں اب یہ ایک بڑی پرابلم سالو ہو سکتی ہے اس سے. یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر پانی جو ہے وہ ریسائکل ہو، نہ وہ کھال میں جائے، نہ وہ نہر میں جائے، اور نہ وہ زمین کے اندر جناب سمائے، دوسرے پانی کو ڈسٹرب نہ کرے، دوسرے پانی کو ڈسٹرب نہ کرے، تو ہماری ایکویٹک لائف بہتر ہو سکتی ہے. بالکل، اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے. کافی فرق پڑ سکتا ہے، اور اس پہ بہت ریسرچ جاری ہے. اور باقی جو پانی کی صفائی ہوتی تھی اکثر ہمیں وہ پڑھاتے تھے کہ آپ ریت، کوئلہ وہ ڈال کے نا اس میں سے گزارتے ہیں. ابھی تو ایسی ممبرین آ گئی ہیں بازار میں، فلٹریشن ہے، لیکن وہ فلٹر پانی صاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو انڈسٹریل جو واٹر ہے، جو پولوٹنٹ ہے، وہ جیسے یہ بتا رہے ہیں انہی طریقوں سے پھر ان کو کم کیا جا سکتا ہے. اور اس پہ ریسرچ اگر مزید ہوئی تو بالکل اس کو بالکل صاف بھی کیا جا سکتا ہے. صاف بھی کیا جائے، ایک وقت آئے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سولر انرجی کو یوز کر کے نا سارا پروسیس ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. یہ سب سے اچھی بات جس کا فائدہ ہے. دیکھیں کوئی دھواں کریٹ نہیں ہو رہا، جس سے مزید دیکھیں کوئی ایسے فیکٹر نہیں ہے کہ جو انسانی زندگی کے لیے ہارمفل ہے. اس حوالے سے ایک تو آپ رینیوبل انرجی کو یوز کر رہے ہیں، اس سے انوائرمنٹ صاف ہوگا،
ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे वैसे ही और बाकी जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी कंटिन्यू होगी। बहरहाल पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, बल्कि बाद लोग जब अपने इलाके से ना बाहर दूसरे इलाके में जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा वाक़या याद आ गया, ये खलीफा हारून रशीद के दौर का गालिबन है। वो एक किताबचा था तिब्बे अली रज़ा, उसमें मैंने पढ़ा। ठीक है। तो बादशाह को जो ये मसला था कि जब भी अपने तूस शहर से बाहर जाता ना तो वो बीमार हो जाता था, पानी दूसरे शहर का पीता। बड़े हकीमों ने इलाज किए, काफ़ी दूर दराज से लोग आए, तो किसी ने बताया हज़रत इमाम अली रज़ा से आप रब्ता करें तो वो तिब का कोई हल आपको बताएंगे। तो आपने एक ख़त लिखा कि मेरा ये मसला है कि मैं दूसरे इलाके का बाहर का पानी पीता हूँ तो उससे जो है ना बीमार हो जाता हूँ। तो आपने कहा कि आप ऐसा करें, एक बर्तन में अपने इलाके का पानी रख लें या उसमें अपने इलाके की मिट्टी डाल लें, ठीक है, और उसमें दूसरे इलाके का पानी डालते रहें, उसको ख़त्म ना होने दें। अब उसका ये फ़ायदा हुआ कि बादशाह ने जब ये शुरू किया तो क्या हुआ कि वो बीमारी ख़त्म हो गई। फिर वो जो खतूत में रब्ता होता रहा, एंड पे उन्होंने पूरा एक तिब्बे अली रज़ा का किताबचा भी आपको मिल जाएगा, उसमें ये वाक़या मौजूद है। वैसे तो इससे पता ये चलता है कि साफ़ पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है बड़ी ज़रूरी है। और हमें इस पानी की कदर करनी है, साफ़ पानी की तलाश जारी रखनी है, साफ़ पानी ही को पीना है और इस्तेमाल करना है, इससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। उमर मुनव्वर आपका बहुत शुक्रिया। फिर किसी नशस्त में हम मज़ीद रिसर्च को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।